یزید نام لیتے منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نہیں، ایک ظالم انسان تھا، 3 بر اعظم پہ حکومت، 3 بر اعظم پر حکومت تھی۔ وہ جوانی میں اللہ نے اس کو پکڑا ہوا، مر گیا، 34 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا خلیفہ بنا، جوان 19 سال کی عمر، 23 سال۔ کتنے بر اعظم پر حکومت ہوئی؟ 3 پر 40 دن حکومت کی، 40 دن۔ کوئی دشمن نہیں 3 بر اعظم، جو دشمن ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کی جرأت نہیں کہ سر اٹھا سکے۔ لیکن وہ یزید کے اندر وہ شمع بجھی ہوئی تھی اور بیٹے کے اندر جل چکی تھی۔ اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، اللہ کا نظام۔ اس نے 40 دن حکومت کی اور پھر سارے سلطنت کو اکٹھا کیا، جو اس کے خاندان کے لوگ، اور ایک عجب بات کہنے لگا، لوگوں، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہے، جس تخت کے نیچے آل الرسول کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو چاہے دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں، جب شمع روشن ہوتی ہو تو یہاں تک بات چلی، چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی، اور وہ رضی اللہ عنہ بن گیا۔ میں اس کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو رہا ہے۔ اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، اور یزید کا نام لیتے میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ میں اس کا نام لیتا میرا منہ شکر سے بھر جاتا ہے کہ شمع روشن ہے تو اسے راستہ نظر آئے، اوہ یہ راستہ ہے، یہ تو وہ راستہ جو غلط ہے، آگے تو جہنم کی آگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا، یا اللہ اگر تو کافر کو اتنی سلطنت دے کہ پوری دنیا مل جائے، اور اتنی عمر دے کہ قیامت تک زندہ رہے اور پھر مر کے جہنم میں چلا جائے، تو اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اور یا اللہ مسلمان کے ساتھ تو یہ حال کر کے اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، اور ناک زمین پہ لگا ہو، نہ کوئی روٹی پوچھنے والا، نہ کوئی پانی پوچھنے والا ہو، اور قیامت تک ایسے تڑپ 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 کے مر کر جنت میں چلا جائے، اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ اور حضرت ابوبکر کا ارشاد، لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ خیر خیر نہیں جس کے بعد آگ ہے، اور وہ مصیبت مصیبت نہیں جس کے بعد جنت ہے۔ 3 بر اعظم کو ٹھکرانا آسان کام، 3 کراؤن نہیں کو چھوڑتا۔ تو اس روشنی کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی محنت ہے۔ یہ روشنی کہاں سے ملے گی؟ تو آگے اللہ نے ایک آیت بیان کی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نے کہا انرجی سیور لینا ہو تو الیکٹرک شاپ پہ جاؤ، اگر دل کا نور لینا ہو تو میں نے دنیا میں مسجدیں بنائی ہیں، مسجد میں آؤ۔ یہ مسجدیں، بیوت فی بیوت اذن اللہ، اللہ نے اپنا گھر کہا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے اسے اپنا گھر فرمایا۔ کہا یہ نور یہاں تقسیم ہوتا ہے، مسجد والے بنو۔ دنیا میں واحد تبلیغ کی محنت ہے جس کا مرکز مسجد ہے، اور کوئی جتنی دین کی تحریکیں بھی ہیں ان کے مراکز، ان کے دفاتر مسجد سے باہر ہیں۔ تبلیغ ایک واحد کام ہے جس کا مرکز بھی مسجد ہے، دفتر بھی مسجد، سب کچھ مسجد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ یہ نور مسجدوں سے ملتا ہے، لہذا مسجد میں آنا پڑے گا اور مسجدوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ نے جب سب سے پہلے دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد بنائی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے دنیا آباد کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد بنائی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے، اس دعوت کی محنت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قوم ہی مخالف ہو جاتی۔ میں ایک جگہ بیان کرنے جا رہا تھا، میرا کزن میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں اس کو ساتھ لے گیا تو آگے مجمع تھا بہت زیادہ۔ پاکستان میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مجمع اکٹھے ہوتے، تو واپسی پر میں نے بڑی حسرت سے کہا، میں کہہ دوں یار پرائے کتنے شوق سے سنتے ہیں اور اپنوں کا حال یہ ہے کہ آگے حال بھی نہیں پوچھتے۔
تو ان سے کہنے لگا بھائی یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کی قوم بھی ساری زندگی ان کی دشمنی رہی، یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت کہ اپنے نہیں سنتے، یہ سچے ہونے کی علامت۔ تو اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو بیت اللہ میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، نفل تھی، فرض نماز تو تھی نہیں۔ پھر حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر نے پڑھا، تو پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھی گی، نفل ہی تھی، فرض نہیں تھی، لیکن پھر بھی جب زیادہ ہو گیا کام اور رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ ادھر حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تو ان کی وفات سے جو باہر پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی، ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ایک ہی مہینے میں 10 دن کے اندر، 10 دن کے اندر، پہلے چچا پھر بیگم، تو باہر کا آسرا بھی ختم ہو گیا، اندر کا آسرا بھی ختم ہو گیا۔ تو باہر چچا سینہ سپر تھے، اندر حضرت خدیجہ زخموں پہ مرہم رکھتی تھی۔ تو جب آپ دونوں طرف سے تنہا ہو گئے تو پھر قریش نے تنگ کرنا، پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، پھر قریش نے مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا۔ تو اس پر ہمارے نبی فرماتے ما اسرا ما وجدنا فقدک یا عم، اے میرے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی۔ پہلے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، مار پیٹ، پتھر، روڑے، گردن میں چادر ڈال کے عقبہ نے جو مروڑنا شروع کیا، آنکھیں باہر نکلنا بے بسی کے ساتھ۔ وہ سجدے میں تھے تو اوپر آ کر اونٹوں کی اوجڑی پھینک دیا، آپ کو اٹھنا مشکل ہو گیا۔ یہ سارے کام چچا کی وفات کے بعد ہیں، چچا کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا تھا، ویسے منہ سے تنگ کرتے تھے، ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ جب یہ دونوں آسرے ختم ہو گئے تو پھر آپ نے کہا چلو میں طائف چلا جاؤں، شاید وہاں پناہ مل جائے۔ وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ حال کیا کہ انسانی تاریخ میں فرشتے 2 دفعہ ہوئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ ہوئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب 90 سال کا بوڑھا باپ 7-8 سال کے معصوم بچے کے لیے چھری چھپا کے کھڑا ہوا ہے، اور بچہ ملا ہے 82 سال کی عمر میں یا 84 سال کی عمر میں بچہ ملا ہے۔ اور جب عمر ہو گئی 90-92 سال کی، جب آدمی مرغی بھی نہیں ذبح کر سکتا تو اللہ نے کہا جا اس کو ذبح کرتا۔ تو مینا کی وادی، اب تو خیر سارا وہ میدان بن گیا، لیکن مینا کی طرف منہ ہو تو الٹے ہاتھ ایک پہاڑ تھا جو اللہ نے، جو آل سعود نے حجاج کے لیے ہٹا دیا۔ وہاں دونوں باپ بیٹا کھڑے ہوئے ہیں اور باپ کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا، تیری کیا رائے ہے؟ تنظر ماذا ترا۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا اللہ کے حکم کے بعد میری رائے پوچھتے ہو، یا تو تیرا حکم ہوتا تو پھر تو مجھ سے رائے لیتے، اللہ کے امر کے بعد مجھ سے رائے لیتے ہو کہ میں کہ افعل یا ابا تفعل، عجب جملہ ہے، یا ابا تفعل، جلدی کر، دیر کیوں کر رہے ہو، ابھی کرو۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ، ذبح ہوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا وہ آپ سے اچھا ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی وہ دنیا سے اچھی ہے۔ پھر کہنے کہ ہاں البتہ مجھے ماں کا بڑا خیال آ رہا ہے، تو اس کو بڑا صدمہ ہوا۔ تو اب اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا، تاکہ یہ کرتا میری نشانی ہے، میری ماں کو دے دینا، جب وہ کبھی اسے میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تم اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا، یہی دبا دیں، اور آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں کہ کہیں میرا ہاتھ یا پاؤں آپ کو لگے تو آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ذرا آپ چشم تصور میں سوچنے کی کوشش کرو کہ 60 برس دعا مانگی اعلیٰ بچہ نے، 60 برس کے بعد اللہ نے بچہ دیا۔ اب اس کے وہ ہاتھ باندھ رہے ہیں جیسے کسائی بکری کے پاؤں باندھتے۔ پھر ان کو الٹا لٹایا، انہوں نے کہا تھا میرا سر زمین، میرا ماتھا زمین پہ رکھنا، کہیں نظریں نہ آپس میں ٹکرا جائے، اور گھٹنا رکھا ان کی پشت پر، اور ان کے سر کے بال پکڑ کے تھوڑا سر اونچا کیا تھا کہ نیچے سے چھری پھیر سکوں۔ تو ایک ہاتھ میں بال تھا، ایک ہاتھ میں چھری، تو یوں آسمان کو یوں دیکھا آیا، کہا اے میرے رب تو ناراض ہو گیا کہ اسماعیل مجھے زیادہ پیارا ہو گیا تجھ سے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تو ہی میرے دل میں ہے، دیکھ لے میں نے تجھ پہ قربان کرنے کے لیے چھری اٹھا لی، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیاب کر دے۔ اس بول پر 7 آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار ہو گئی کہ انہیں تو نہیں خبر تھی، نہیں کہا کہ کیا ہونے والا۔ اور ایک اس کے 4000 سال کے بعد جب 3 میل اللہ کے نبی کو تو پتھر پڑے، پتھر پڑے، پتھر پڑے، پتھر پڑے، اور آپ گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، تو ایک اس پر 7 آسمان کے فرشتے ہوئے۔ تو جب آپ واپس پہنچے تو آپ کو مکے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں رہی، تو آپ نے سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا۔
پھر آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام دیا کہ مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں، اس نے انکار کر دیا تو میں نے کہا۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دو۔ تو پھر مطعم اپنے بچوں کو لے کر گیا اور آپ کو لایا اور کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، تو آپ نے پھر حج کے دنوں میں حاجیوں میں گشت کرنے شروع کیے کہ کوئی مجھے ساتھ لے جائے اور میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ تو سب سے زیادہ جو دکھ والی بات آپ سنتے تو یہ ہوتی تھی کہ قبیلے والے پوچھتے تیری قوم کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور فرماتے انہوں نے تو جھٹلا دیا ہے۔ تو وہ کہتے جب تیری قوم نے تجھے جھٹلایا ہے تو ہم تجھے سچا کیسے جانیں؟ پھر ہم بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ کیا گزرتی ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر، کائنات کی افضل ترین ہستی، افضل ترین ہستی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ میری آنکھ نے دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے عالی نسب والا یا رسول اللہ کسی ماں نے نہیں جانا۔ اتنا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے اونچے مقام والے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اتنے اونچے مقام والے۔ بنو حنیفہ کو دعوت دی، انہوں نے گالیاں نکالی، آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے، اونٹنی کھڑی ہوئی تو اس نے پیچھے سے نیزہ ماری ابن بجیرہ نے، تو آپ اونٹنی سے گر کر زمین پر آئے، یوں گرے، چٹانوں پہ اوپر گرے۔ یہ وہ ہے جس کے چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائیں والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں واللیل اذا سجا، جس کی آنکھوں کا ذکر کیا ما ذاق البصر وما طغى، جس کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک به لسانک، جس کے چہرے کا ذکر کیا فول وجهك شطر المسجد الحرام، جس کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک به لسانک، جس کے ہاتھ کا ذکر کیا لا تجعل يدك مغلولة، جس کی گردن کا ذکر کیا على عنقك، جس کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لك صدرك، جس کے دل کا ذکر کیا علی قلبک، جس کی کمر کا ذکر کیا الذی انقض ظہرک، جس کے بول کی قسم کھائی وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کی چادر کا ذکر کیا یا ایھا المزمل، جس کے کمبل کا ذکر کیا یا ایھا المدثر، جس کی چال کا ذکر کیا یمشی فی الاسواق، اور جس کے رات کے رونے کا ذکر کیا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، جس کے رات کے اٹھنے کا ذکر کیا فمن اللیل الا قلیلا، جس کے دن کا ذکر کیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، جس کے ساتھیوں کا ذکر کیا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جس کی نبوت کا ذکر کیا تو عالمی بنا کر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کو رحمت للعالمین بنا کے ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس کو کل بشر کے لیے، انسان جنات کے لیے نبی بنا کر کہ قرآن میں ذکر کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا واذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جس کو راضی کرنے کے لیے خود تیار ہوا بیٹھا ہے، مجھے کہتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرو، مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے کہ اے میرے حبیب میں تجھے راضی کروں گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کے مقام محمود کا ذکر کرتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جس کی معراج کا ذکر کرتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس کے سفر کا ذکر کرتا ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، جس کے قرآن کی قسم کھاتا ہے یاسین والقرآن المجید، جس کی رسالت پر قسم کھاتا ہے یاسین والقرآن المجید انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم، جس کے اخلاق کی قسم کھاتا ہے وہ کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں، بڑے عالی ہیں۔ پورا قرآن میرے نبی کو ایسے ذکر کرتا ہے، ایک جگہ 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 کسی چیز کو پھیلایا جائے پھر اکٹھا کر کے اس کا وجود بنایا جائے، ایسے میرے رب نے اپنے حبیب کو پورا قرآن میں یوں ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا، پھر اس کا وجود بنایا، پھر کہا لعمرک مجھے تیرے اس پیارے وجود کی قسم، یہ تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، تو نسب میں عالی، تو حسب میں عالی، تو شکل میں عالی، تو حسن میں عالی، تو مقام میں عالی، تیرا نظیر نہیں، تیرا کوئی بدل نہیں، تیرا کوئی مثل نہیں، تیری کوئی مثال نہیں، تیرا کوئی شبیہ نہیں، تیرے جیسا رحم کسی کے پاس نہیں، تیرے جیسا علم والا کوئی نہیں، تیرے جیسی بلندی والا کوئی نہیں، تیرے جیسے نسب والا کوئی نہیں، کہ تیرے نسب کو میں نے سید آدم تک پہنچا دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس
الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فقش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالي بن ادریس بن یرد بن ملهل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. نیزا لگا الٹ کے گرے. دعوت دیتے 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 تھک گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ کسی نے منہ پہ تھوک دیا, کسی نے تھپڑ مار دیا, کسی نے کرتا پھاڑ. اب اس امت کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ تبلیغ بھی تھوڑے ذمہ ہے. کتنے لکھا ہے ساڑھے ذمہ؟ کچھ پڑھو تو پتہ چلے کہ ذمہ. تو آپ تھک گئے تو اللہ کی مدد آئی. نبوت کا یہ 11واں سال تھا. تو آپ تھکے ہوئے رات کو منا میں گشت کر رہے تھے تو آپ کو کچھ نوجوان ملے. آپ نے کہا بھائی کہاں گئے ہو؟ کہا جی ہم یثرب کے ہیں. کہا میری بات سنو گے, میں اللہ کا نبی ہوں. کہا اچھا. اب مدینے والے یہودیوں سے سن رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے, تو ان کے کانوں میں آواز پڑی تھی. کہنے لگا اچھا کیا ہے تیرے پاس؟ تو آپ نے پڑھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سے لے کر سورہ ابراہیم کے آخر تک. تو کہنے لگے یہ انسانی کلام نہیں ہے, تو لگتا ہے وہی نبی ہے جو آنے والا ہے. چلو یہودیوں سے پہلے کلمہ پڑھیں. تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ کون تھے؟ ابو الحیثم بن تیہان, عبداللہ بن رواحہ, عبادہ بن سامت, اسد بن زرارہ, نعمان بن حارثہ, سعد بن الربیع. ان 6 کے نصیب کھلے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا. اور آپ اتنا خوش ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے, ہم اگلے سال آئیں گے. تو اگلے سال آپ پورا سال آپ نے انتظار کی. تو اگلے سال 12 آئے, 5 یہ, ان میں سے ایک نہیں آئے, 7 اور. پھر آپ نے باقاعدہ بیعت کی. پھر انہوں نے کہا ہم اگلے سال آئیں. پھر اگلے سال 72 آئے, 72. 2 عورتیں, ام منیع, ام عمارہ, اور باقی 70 نوجوان. نبیوں کے کام کی نشانی ہے کہ اس میں نوجوان زیادہ ہوتے ہیں, چونکہ وہ نرم شاخ کی طرح ہوتے ہیں, جدھر موڑو مڑ جاتے ہیں. روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا اس نبی کے ماننے والے بوڑھے ہیں یا جوان کا؟ جوان کا. یہ بھی نبیوں کی نشانی ہے کہ جوان ہی مانتے ہیں, جلدی مڑ جاتے ہیں. 72 آدمیوں نے بیعت کی. تو جب بیعت ہونے لگی نا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے مدینے کے, عباس بن برداس. کیوں؟ سوچ لو, اگر ان کو لے جاؤ گے اپنے شہر, تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی, تمہارے بچے یتیم ہوں گے, اور پورا عرب تم پہ حملہ آور ہو گیا. اگر اس کو کل چھوڑنا ہے تو آج چھوڑو, لے جانا ہے تو پھر مرد بڑے ہیں جو پھر چھڑ نہ جائے. تو اس پر ابو الحیثم بن تیہان کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ جو کچھ ہمیں ڈرا رہا ہے عباس, وہ بھی مدینے کی تھے, اگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے کہا جنت. سستا سودا ہے, ہاتھ بڑھائیں. تو ابو الحیثم نے بیعت کی سب سے پہلے, یا برا بن معرور نے بیعت کی سب سے پہلے. جب بیعت مکمل ہو گئی تو ابو الحیثم کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں, کل اللہ آپ کو فتح دے تو پھر ہمیں چھوڑ کے مکے واپس تو نہیں جائیں گے؟ تو پھر آپ نے ہنس کر فرمایا الدم الدم الحدم الحدم, اب میری قبر بھی تمہارے مدینے میں ہی بنے گی, اب میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. تو یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں, کہ جب میرا اللہ حکم دے گا میں آ جاؤں گا. تو یہ ذوالحج کی بات. محرم سفر, محرم گزرا تو سفر میں اجازت ہو گئی ہجرت کرو. تو 1 2 3 4 10 5 مدینہ شروع ہوئے. 27 سفر شب جمعہ, جیسے آج شب جمعہ, 27 سفر آپ ابو بکر کے گھر گئے. چلو بھائی اللہ کا حکم آ گیا ہے, میں پڑھ کر رہا ہوں, مختصر کر رہا ہوں, پورا قصہ نہیں سنا رہا ہوں. تو ابو بکر نے کہا جی میں نے ایک غار تلاش کیا, پہلے وہاں چل کے چھپیں گے پھر آگے چلیں.
تو غار ثور یمن کی طرف تھا اور مدینہ کا راستہ بالکل اپوزٹ تھا. تو یہ حضرات جا کر غار میں پہنچے تو اللہ کے نبی پنجوں پر چل رہے تھے, پورا قدم نہیں رکھ رہے تھے. اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کا نشان دے کے پہنچ جاتے تھے, تو اب ایسے چلتے رہے پنجوں پر. تو پنجوں پہ پریشر پڑتے پڑتے پڑتے